ایک سچی کہانی پرانے زمانے کی۔ پہلے زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار تھا۔ لوگ جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ سواری نہ ملتی تو پیدل ہی چلنا پڑتا تھا۔ راستے میں لوٹ مار کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ اس لیے لوگ قافلے کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک قافلہ جیلان سے بغداد جا رہا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے شوق نے اسے اس سفر پر آمادہ کیا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کی ماں نے 40 اشرفیاں اس کے لباس میں اس طرح سی دی کہ وہ بغل میں چھپ گئے۔ چلتے وقت ماں نے کہا، بیٹے کیسی ہی مصیبت پڑی، چاہے جان پر بن جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ قافلہ جیلان سے چلا اور ریگستان سے گزرتے ہوئے ایک نخلستان میں ٹھہرا۔ وہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے، صاف پانی کا چشمہ تھا، اونٹوں کے قضاوے کھول دیے گئے، لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، بوڑھے کمر سیدھے کرنے لگے، نوجوان لکڑیاں جمع کرنے اور دوسرے کاموں کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے، عورتوں نے چولہے سنبھال لیے، بچے بالے کھیل کود میں لگ گئے۔ اچانک ڈاکوؤں نے دھاوا بول دیا۔ قافلے والے چوکنے تھے، ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ایک ڈاکو نے اس لڑکے کو بھی پکڑا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس۔ لڑکا بولا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو نے تلاشی لی، اشرفیاں نہ ملی۔ سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، آگے بڑھ گیا۔ ایک اور ڈاکو لڑکے کے پاس سے گزرا، اس نے بھی پوچھا، میاں لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے بھی ٹٹول کر دیکھا، اشرفیاں اس کے ہاتھ بھی نہ لگی۔ تنگ آ کر وہ اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سردار نے لڑکے کو قریب بلوایا اور پوچھا، صاحب زادے تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بڑے اطمینان سے وہی جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے؟ لڑکے نے بتایا، میرے لباس میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہے۔ سلائی ادھیری گئی تو اشرفیاں چھن چھن گر پڑے۔ سردار اور تمام ڈاکو دنگ رہ گئے، حیرت سے لڑکے کا منہ تکنے لگے۔ سردار نے کہا، تم بھی عجیب لڑکے ہو، کیا تم جانتے نہ تھے کہ یہ اشرفیاں ہم چھین لیں گے؟ کیا تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ لڑکا بڑے سکون سے بولا، ضرورت کیوں نہیں، میں دین کا علم حاصل کرنے بغداد جا رہا ہوں، اشرفیاں نہ رہے تو مجھے بہت دشواری ہوگی، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ سردار کہنے لگا، جھوٹ بول دیتے تو تمہارے اشرفیاں بچ جاتی۔ لڑکے نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، سچ بولو۔ میری امی نے بھی چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیسی ہی آفت پڑی سچ ہی بولنا۔ میں پیاری امی کی یہ نصیحت کبھی نہ بھولوں گا۔ لڑکے کی ہمت، سچائی اور فرمانبرداری کا سردار کے دل پر بہت اثر پڑا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اس لڑکے کو اپنے ماں کی نصیحت کا اتنا خیال ہے،
اور ایک میں ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ڈاکے مارتا پھرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہوں۔ سردار کا شرمندہ مت سے جھک گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس نے لڑکے کے ہاتھ پر اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا عہد کیا، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ دوسرے ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی، قافلے والوں سے معافی مانگی اور لوٹا ہوا کل سامان انہیں واپس کر دیا۔ تمام ڈاکو اچھے اور نیک مسلمان بن گئے۔ اس لڑکے کے نام عبدالقادر تھا۔ عبدالقادر پڑھ لکھ کر بہت بڑے عالم ہوئے، اسلام کو خوب پھیلایا۔ آپ شیخ معین الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو بڑے پیر صاحب بھی کہا جاتا ہے۔